ارادی یا غیر ارادی طور پر ایک ظلم تھا اپنی جوانی کا، اپنی صحت کا، اپنی طاقت اور قوت کا، اپنی صلاحیت کا، دنیا کو سر کرنے کا، دنیا کو اپنے زیر نگی کر لینے کا۔ پتہ نہیں ان میں سے کتنے ہیں کہ بستر مرگ پر پڑے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کی زندگی کا یہ سلسلہ، یہی اصل میں سلسلہ ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ زندگی بھی پشیماں ہے مجھے لا کے یہاں، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ زندگی کا یہی سلسلہ ہے۔ انسان اس دنیا میں وقتی طور پر آیا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ لگتا ہے اور دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل اور آج کسی اور کی باری ہے تو کل ہماری باری ہوگی۔ ہم میں سے لوگ موجود نہیں ہوں گے، ہمارا بھی وقت آئے گا۔ ہر ایک کا وقت متعین ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی تاخیر نہیں ہونے والی ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نہ صرف یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، بلکہ اس نے ہم کو اور آپ کو صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس نعمت کا اندازہ آج اس وقت سے زیادہ کسی اور وقت میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ ہر کوئی صحت مندی کے لیے ترس رہا ہے، ہر کوئی جو ہے صحت مندی کی تلاش میں، جستجو میں لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ یہ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، بڑا فضل ہے اس نے کہ ہم کو صحت کے ساتھ رکھا ہے۔ اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر جس کا سلسلہ یا جس کی تلاش کا سلسلہ بس چند دنوں ہی دور ہے، بس وہ آنا ہی چاہتا ہے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ اور اس موقع سے آج ہم سب لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی مناسب وقت ہے کہ ہم اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں، جن باتوں کی اکثریت سے ہم پہلے سے واقف ہیں۔ بلا شبہ وہ یاد دہانی کے طور پر ہمارے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور یاد دہانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی کراؤ کیونکہ مومنین کے لیے یاد دہانی نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ یاد دہانی ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش ہوگی۔ اور یہ موقع پر جبکہ وہ وقت آنا ہی چاہتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو باحیات رکھے گا اور ہم سب جو ہے ایمان کے ساتھ رکھے گا اور ہم سب اس لمحے سے ضرور گزریں گے۔ تو اس موقع پر بات کرنا یہ انتہائی مفید وقت ہے جبکہ ہم اس کے پر بات کریں۔ اور اس موقع پر ایک اور بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس موضوع کے اوپر اس وقت بات کرنے کی توفیق دے رہا ہے جبکہ ہم اپنی زندگی کے انتہائی خوبصورت لمحات سے گزر رہے ہیں۔ سب سے حسین وقت زندگی کا، جوانی کا وقت، جس کے اندر انسان کے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، جذبہ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تو ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو شاہین صفت بیان کیا تھا، ایسا پرندہ جو آشیانہ نہیں بناتا، جو آسمانوں سے باتیں کیا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ وہ جوانی کا وقت ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے جہاں پر ہم جو چاہیں، جیسا چاہیں حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور ہم وہ کر گزریں گے۔ کسی بھی قوم کی کامیابی اور ناکامی اور کسی بھی قوم کے اپنے عزم کو مکمل کرنے کا سارا دار و مدار اس قوم کے نوجوانوں کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہی جو ہوتے ہیں جو ہمت اور حوصلے سے اور جذبے سے اور قوت سے جو خاکہ بنتا ہے اس میں رنگ بھرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اس خوبصورت لمحات سے گزر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس سے زیادہ حسین وقت نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو زندگی کے اس پڑاؤ میں رکھا ہے جس پڑاؤ میں عبادت سب سے حسین ہوتی ہے،
سب سے خوبصورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، سب سے زیادہ مطلوب ہے کہ اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جوانی کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کو ایسی عزت افزائی عطا کرتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سب جو ہے عرش سائے کے لیے دوڑ پریشان ہوں گے، اللہ کا عرش کا سایہ اکیلا سایہ ہوگا اور ایسے نوجوانوں کو سایہ نصیب ہوگا جن کی پرورش جو ہے جو اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوئی ہو۔ تو ایسے موقع پر قدر کی رات کے بارے میں بات کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو موقع دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے، یہ بلا شبہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کو ہم لوگوں کو ایک روٹین اور ایک حلقے کا ایک نظام سمجھ کر کے بس یوں ہی حلقے میں نہیں لے لینا چاہیے کہ حلقے نے فیصلہ کیا، لیلۃ القدر کا موضوع رکھ دیا گیا اور ہم سب بیٹھ کر کے بات کرنے لگیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے میرے اور آپ کے اوپر، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات کرنے کی توفیق دے رہا ہے جب ہم چاہیں تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں، چاہیں تو پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ اتنی طاقت اور قوت ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی عظیم نعمت سے بھی نواز دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی مناسب موقع ہے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہ صرف بات کرنے کی توفیق دے بلکہ اس کے حساب سے بات کرنے کے بعد اس پر کما حق و عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قدر کی رات کا تذکرہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ قدر میں اور سورہ دخان میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بلا شبہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ بلا شبہ قدر کی رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو ایک انتہائی مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب یہ قدر کی رات کب آئے گی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت میں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا کہ وہ رات رمضان کے مہینے کی رات ہے، جبکہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اور جبکہ قرآن مجید قدر کی رات میں نازل ہوئے، تو لازم ہے کہ وہ رات رمضان کی کوئی رات ہو، تبھی جو ہے دونوں آیتوں میں انسجام ہوگا اور توافق پیدا ہوگا، ورنہ باتیں ٹکرائیں گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قدر کی رات ان آیتوں میں جس رات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد شعبان کی رات ہے، وہ غلط خیال ہے اور ایک بہت موٹی سی بات ہے جس کو لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ قرآن صاف صاف بیان کرتا ہے کہ یہ رات جو ہے قدر کی رات رمضان کے مہینے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ تحرروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ قدر کی رات کو رمضان کے مہینے کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اس کو قدر کی رات کیوں کہا گیا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری وضاحتیں دی گئی ہیں، علماء کرام نے پیش کی ہے۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں قدر کا مطلب جو ہے قدر و قیمت ہوتی ہے، جو اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تو یہ بھی انتہائی قدر و قیمت والی رات ہے، جیسا کہ آگے کی آیتوں میں خود بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس رات کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں میں کی گئی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں۔ تقدیر چونکہ اللہ تعالیٰ اسی رات کے اندر سال بھر کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا ہے۔ اور قدر کے معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ اس رات میں فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ دنیا تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو جو ہے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کو قدر کی رات اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس رات میں نازل ہونے والی چیز انتہائی قدر والی ہے، جس ذات پر وہ نازل ہوئی وہ انتہائی قدر والی ذات ہے، جس ذات کی جانب سے نازل ہوئی وہ قدیر ذات ہے، اور جو جس رات میں نازل ہوئی وہ بھی قدر کی رات ہے۔ تو یعنی اس سے متعلق ہر چیز جو ہے انتہائی اہمیت کے حامل چیزیں ہیں، اس لیے جو ہے اس کو قدر کی رات کہا گیا ہے۔ فضیلت کے سلسلے میں تو ہم سب پہلے سے بھی جانتے ہیں، اور یہ قرآن کی جو آیت آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے، پھر کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس کو پھر لیلۃ مبارکہ کہا ہے کہ انتہائی بابرکت رات، مبارکہ، ایسی رات جس میں برکتیں بھر دی گئی ہیں. اور برکت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز میں برکت ڈالے تو جس کے خزانے میں کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جب وہ کسی چیز میں برکت ڈال دے گا، جب وہ کسی چیز کو مبارک کر دے، تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کتنے خیر اور برکات اور فیوز موجود ہیں. بس ظرف چاہیے ان فیوز اور برکات کو جمع کرنے کا، ہمت اور حوصلہ اور شوق اور جذبہ چاہیے ان فیوز اور برکات کو سمیٹنے کا. تو یہ انتہائی بابرکت رات ہے. اس رات کے تعلق سے جیسا کہ بتایا گیا کہ آخر کے عشرے میں آتی ہے، اس کے کچھ علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں. اس کی کچھ علامتیں وہ ہیں جو اس رات سے کنیکٹڈ ہیں، کچھ علامت جو ہے اس رات کے گزر جانے کے بعد پتہ چلتی ہیں. تو جیسے کہ بتایا جاتا ہے، علامہ ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ علامتوں کا ذکر کیا ہے، کچھ علامتوں کو انہوں نے مقارنہ، علامات المقارنہ کہا ہے، کچھ علامتوں کو علامات اللاحقہ کہا ہے. علامات المقارنہ جو اسی رات سے کنیکٹڈ ہیں، اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں. جیسے جس رات میں قدر کی رات ہوگی وہ رات کافی روشن رات ہوگی، اس رات میں بڑا اطمینان قلب حاصل ہوگا، دل میں طمانینت کا احساس ہوگا، دل میں انشراح کا احساس ہوگا. اس رات کے خواص میں سے ہے، اس میں جو ہے ہوا بڑی پرسکون ہوگی، ماحول بڑا پرسکون ہوگا. یہ رات کے یہ علامات مقارنہ ہیں. علامات لاحقہ میں سے یہ ہے کہ جو اگلا صبح میں جو سورج طلوع ہوگا اس کی تمازت بڑی کم ہوگی، بڑی شدت نہیں ہوگی صبح کے وقت کی سورج میں. یہ کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں. اس موقع پر بڑا ضروری ہے یہ جائزہ لینا، اور خاص طور سے جیسا کہ اس سے پہلے جب چاند کے دیکھنے کی بات آئی تھی تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ایک سنت ہے جو مرتی جا رہی ہے، ہم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک سنت ہے جو مرتی جا رہی ہے، جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم کو محسوس کرنا، تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جستجو ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے. جب علامتیں بیان کی گئی ہیں تو ان علامتوں کے بارے میں ذہنی طور پر حاضر ہونا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کہ کیا وہ علامتیں پائی جا رہی ہیں کیا کہ نہیں. یہ فرض کر لینا، یہ دماغ میں بیٹھا لینا کہ ہم 10 کے 10 دن عبادت کر رہے ہیں تو اب ہم کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح خیال نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علامتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احادیث میں کیوں بتایا گیا کہ یہ علامتیں، یہ علامتیں؟ ان علامتوں کا خیال کرنا، دل میں احساس پیدا کرنا، یہ بتاتا ہے کہ میرے اندر شوق ہے، میرے اندر جذبہ ہے، اور کہیں نہ کہیں میں رسمی انداز میں نہیں چل رہا ہوں، میں ایک ایمان کے ساتھ، دل کی کیفیت کے ساتھ اس رات کے ساتھ جو ہے گزر رہا ہوں. یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے. ہم کو بھی جو ہے ہر رات میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہا گیا ہے تحرو، کوشش کرو، تلاش کرو. وہ تلاش و جستجو ہمارے اندر بھی پائی جانی چاہیے. استفادے کے تعلق سے ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ یہ اپنایا تھا کہ اس کا کوئی لمحہ مس نہ ہو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی سنت شروع کی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آخر کے 10 راتوں میں آپ کی وفات تک آپ مستقل ہر رمضان میں آخر کے 10 راتوں میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری رمضان میں، جس سال کے بعد آپ کا وصال ہوا، آخری رمضان میں آپ نے صرف 10 نہیں 20 راتوں کا اعتکاف فرمایا. اور یہ وہ ذات ہے جو اعتکاف کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، جو بخشائے تھے، جو معصوم عن الخطا تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، جس کا شیوا یہ تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ شیوا تھا. وہ ذات کا معاملہ ہے کہ وہ تلاش کر رہی ہے رات کو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، رات بھر عبادت کریں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ 23ویں رات کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لیل فرمایا اور جماعت فرمائی، قرات کرتے گئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی. یہ شوق، پیروں میں ورم آ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا، یہ جذبہ کیوں تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا اس لیے تھا، اور اس لیے تھا کہ میں اور آپ جیسے لوگوں کو سکھایا جائے، ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ بن سکے، ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بن سکے. ہم یہ نہ کہنے لگیں کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے.
ہمارے اور آپ کے لیے عملی نمونہ پیش کر کے گئے۔ اور کیا مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب قدر کی راتیں آتی تھیں تو آپ پوری رات جگتے تھے اور اہل خانہ کو جگاتے تھے اور کمر بستہ ہو کر کے عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی رات میں جتنی عبادت کرتے تھے کبھی اور نہیں عبادت کرتے تھے، جتنی جد و جہد کرتے تھے اللہ کی عبادت میں کبھی اور نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان راتوں میں عبادت کا، جد و جہد کا۔ یہ رات ہم کو اور آپ کو بھی ملنے والی ہے انشاءاللہ العزیز۔ بس وقت کچھ دنوں کی بات ہے، ہم انشاءاللہ جو ہے آخری عشرے میں داخل ہوں گے۔ ہم کو جو ہے اس موقع پہ جائزہ لینا ہے، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کہاں ہم گناہوں سے لت پت، پوٹلیاں بھری ہیں گناہوں سے، غلطیوں سے۔ ہر موقع پہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا۔ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سوال ابھی یہ اٹھتا ہے جو کہ اس درس کا سب سے اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ آخر اس سے استفادہ کیوں کیا جائے، کیوں کر ممکن ہے، کس طریقے سے جو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں ہم اور آپ اور امت مسلمہ کی زندگیوں پر۔ جو قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوئیں اس قدر کے بارے میں، دونوں جگہ پر آپ دیکھیے قرآن کے نزول سے جوڑا گیا ہے، قدر کا الگ سے کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، دونوں جگہ مین اساس قرآن کا نزول ہے۔ تو یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ قرآن جس کی نزول کی وجہ سے یہ رات بابرکت بنی، ہم اس کو تو بھول جائیں اور ہم اس رات کا جشن منائیں، ہم اس رات کا اہتمام فرمائیں، اور جس وجہ سے اس رات کو یہ اہمیت ملی وہ وجہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہمارے الماریوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے موبائلوں میں ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے، اور وہ ہم جو ہے اس کو بھولے بیٹھے ہوں، اس سے ہمارا تعلق ہی نہ بنا ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ بنا ہو۔ تو یہ رات ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رات قرآن سے دغا کرنے والوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتی کبھی۔ جو سال بھر قرآن کے باغی لوگ ہوں، جو قرآن سے دغا کرنے والے لوگ ہوں، جو سال بھر قرآن کو کبھی یاد نہ کرتے ہوں، جو سال بھر قرآن کی طرف اپنی توجہ نہ دیتے ہوں، جو سال بھر قرآن کی طرف مڑ کر کے نہ دیکھتے ہوں، وہ یہ سوچیں کہ یہ رات آ جائے اور رات میں بیٹھ کر کے جو ہے رات بھر عبادت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جو ہے اجر مل جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا بیوقوف مالک نہیں ہے کہ وہ ہمارے ڈھونگوں سے جو ہے بہکاوے میں آ جائے، نعوذ باللہ۔ وہ انتہائی عقل مند ذات ہے، ہم لوگ انتہائی بیوقوف لوگ ہیں۔ جب ہم کو یہ چھوٹا سا نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سال بھر ڈھونگ کر کے ایک رات پا کر کے اس میں جو ہے ہم صرف چاہیں کہ عبادت کریں، پھر ڈھونگ کی زندگی شروع کر دیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس ایک رات میں جو ہے راضی کر لیں گے، ایسے دغاباز لوگوں کو یہ رات فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ یہ رات اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو سال بھر اس عظیم نعمت کا احساس کرتے ہوں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہوں، کوشش کرتے ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہوں، اور پھر انسان ہونے کے ناطے کچھ غفلت ہو جائے تو پھر یہ رات تحفے میں ملتی ہے ان غفلتوں کی بھرپائی کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے خالص اجر کی امید کرتے ہوئے رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے، ہم سب معلوم ہے اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں۔ گویا کہ یہ حدیث روحانی طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ رات نصیب ہو جاتی ہے، یہ مہینے نصیب ہو جاتے ہیں کہ آؤ عبادت کرو، تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہے جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے محارم کو توڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلانگتے رہتے ہیں بلا خوف و خطر، بلا کسی ڈر کے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ رات نصیب ہو جائے گی اور اس میں چند عبادتیں کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ یہ رات ان لوگوں کے لیے نہیں بنی ہے، یہ رات ان لوگوں کے لیے بنی ہے جو قرآن کی قدر کرتے ہیں،
اور اس میں بتائے گئے طریقے زندگی پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر چند کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر ایسے مواقع عطا کر دیتے ہیں کہ آؤ عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی فرما لو۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، پتہ نہیں کتنے قیام کرنے والے لوگ ہیں جو رات میں صرف جگہ کے علاوہ ان کو کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ تو ایسے موقع پر ہم کو اور آپ کو اپنے جائزہ لینا ہے، کہیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ رمضان کے مہینے، قدر کی راتیں اور اس طرح کے حسین موقع جو کہ چھوٹے چھوٹی غلطیوں کی بھرپائی کے لیے اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت میں گزارو، کچھ کوتاہی ہو جائے تو ان مواقع سے جو ہے فائدہ اٹھا کے اپنی چھوٹی غلطیوں کی معافی کرا لو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان مواقع کو صرف جو ہے مواقع کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، زندگیاں تو ہماری اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اس کی فرما برداری کا کہیں شائبہ نہیں دکھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان چند مواقع پر بس آ کر کے ایک رسمی طور پر عبادت کر کے گزر جائیں۔ ایسا اگر ہماری زندگی میں تو نہیں ہو رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی ہم اس طرح سے جشن منا رہے ہیں کہ بس ایک موقع ہے، عبادت کرو پھر اللہ کے نافرمان بن کر کے زندگی گزارتے رہو، تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو ٹھہرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ یہ موقع تو اب آ گیا ہے، تو ہم کو یہ عزم کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور ساتھ میں یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ عزیز ہماری زندگی قرآن سے جڑ کر کے ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرتے لیے ہوگی، اس کی راہ میں اس کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے ہوگی، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ راتیں اپنا جلوہ دکھائیں گی، یہ مہینے اپنا جلوہ دکھائیں گی، اور الگ سما ہوگا، الگ زندگی ہوگی۔